السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام لاہور سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو دن کا آغاز ہے وہی ایک انتہائی غمناک واقعے کے ساتھ ہوا۔ اسلام آباد میں ایک اور بم بلاسٹ، اور اس بم بلاسٹ سے بھی نتیجہ بڑا ہی تباہ کن نکلا۔ اب تک کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق 25 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہیں۔ صبح ایسے علاقے میں جہاں پر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ بھاری تعداد میں موجود تھے، وہاں پر بم بلاسٹ ہوا، یہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میکسیمم امپیکٹ کے ساتھ میکسیمم تباہی اور اتنا ہی خوف و ہراس پھیلا دیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کیا کہا، لیٹس لسن ٹو چودھری نثار۔ پاکستان کے عوام کو یہ بالکل یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ تحقیقات ملٹی فیسٹڈ ہوگی۔ تحقیقات مقامی طور پر اسلام آباد کے حوالے سے ہوگی، اور دوسری اس سے اہم اور اس سے زیادہ مؤثر تحقیقات اس علاقے میں ہوگی جہاں سے یہ فروٹ یا یہ سبزی یہاں بھیجی گئی۔ حکومت انشاءاللہ ان لوگوں کا پیچھا کرے گی، اور جس طرح پہلے ہماری تحقیقات کے نتیجے میں ایسے بہت سارے دہشت گردوں کو ہم نے پکڑا ہے، پولیس نے پکڑا ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پکڑا ہے، اسی طریقے سے مجھے یقین ہے کہ اس غریب ترین بستی کو نشانہ بنانے والوں کو انشاءاللہ تعالی ہم کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ اسلام آباد میں اس وقت ایک بڑا اہم خصوصی ایشو یہ ہے کچی بستیوں کے حوالے سے۔ اس حوالے سے نہ صرف کورٹ ایکٹیو نظر آتا ہے بلکہ لوکل پالیٹکس بھی بڑی ہی سرگرم ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو کچی آبادیاں ہیں اس میں شاید بڑی تعداد میں دہشت گرد موجود ہیں، اس لیے ایک آرڈر یہ بھی آیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، مگر اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، سو دیٹ از ناٹ دا سولوشن ایز ویل۔ اس کی طرف بھی آج سارا دن آپ نے رپورٹنگ دیکھی ہوگی۔ آج کے دھماکے کے حوالے سے دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا ہم ری ایکشن پہ ہی رہیں گے، کیا ہم صرف یہی دیکھتے رہیں گے؟ پہلے کچہری میں حملہ ہوا، اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ یہاں پہ سیکیورٹی بڑھا دی جائے، آج ایک اور ایسی جگہ پر حملہ ہوا ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کہاں پر ہوا، لیکن جب پتہ ہے کہ تھریٹ ہے تو پھر ہم پہلے سے وہ ویجیلنس کیوں نہیں دکھا رہے؟ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ ڈائیلاگ کے حوالے سے ہے۔ اس حملے کا ڈائیلاگ کے ساتھ کیا ریلیشن ہوگا، کیا کنیکشن ہوگا، اور اس حوالے سے ہم بڑی تفصیلاً گفتگو کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ آج پاکستان میں یہ ہوئی کہ جماعت اسلامی پاکستان کی انتہائی ایکٹیو جماعت، اس کے لیڈر سبکدوش ہو گئے اور نئے لیڈر سراج الحق صاحب نے آج حلف اٹھا لیا۔ جو انٹرسٹنگ بات مجھے وہاں پر لگی، آئی واز پریزنٹ ایٹ دیٹ ایونٹ، کہ تھوڑا سا ہمیں پیراڈائم شفٹ شاید نظر آیا ہے اس وقت سراج الحق کی سٹیٹمنٹ میں۔ دو باتیں انہوں نے کہیں، ایک تو جو ان کا جمہوری طریقہ کار ہے اس کا ذکر کیا، یہی بات منور حسن صاحب نے بھی کہی۔ منور حسن صاحب کی تقریر میں انہوں نے میڈیا نے جو غلط تاثر پیدا کیا ان کے حوالے سے اس کو ایڈریس کیا، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایڈریس کیا، مگر سراج الحق صاحب نے تقریباً ہر ایشو کے اوپر بات کی۔ ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ جماعت اسلامی مولانا مودودی کی جماعت ہے جو کہ اس بات میں بلیو کرتے تھے کہ اپنا آئیڈیا کسی پہ ٹھوسا نہیں جا سکتا، اور جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین بڑا اہم حصہ ہیں ہر معاشرے کا، جماعت اسلامی کی ایک بہت بھاری فورس ان کی خواتین پر مبنی ہے، اور اسی طرح ملک کو اگر ترقی میں لے کر جانا ہے تو ان خواتین کو ایکٹیو کر کے سامنے لے کر آنا ہے۔ تھرڈلی ہی آلسو سیڈ کہ اس وقت الیکٹورل سسٹم میں یقیناً بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، اور جس کا خمیازہ خود جماعت اسلامی نے بھگتا۔ دوسری سیاسی جماعتوں کی سپورٹ چاہیے کہ ہم اس کو بہتر کریں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو جمہوری عمل ہے پاکستان کا، جو جمہوریت ہے یہی ڈیلیور کرے گا، ہم کسی اور طرف نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ کوئی کو کا خدشہ ہو، چاہے وہ کوئی اور فورس ہو جو اپنی مرضی لانا چاہتی ہو۔ سو آئی تھنک بڑا کلیئر میسج سراج الحق صاحب نے یہاں پر دیا ہے، جس میں آئندہ آنے والے دنوں میں یقیناً ہم ڈیٹیل میں بحث کریں گے۔ کمنگ ٹو جو آج اسلام آباد میں ہوا، کس نے کیا یہ حملہ؟ طالبان کی طرف سے پہلی دفعہ کھل کر مذمت کر دی گئی۔ ایک خط آ گیا طالبان کی طرف سے جس کو آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ تحریک طالبان پاکستان سبی ریلوے اسٹیشن اور اسلام آباد فروٹ منڈی میں ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسکرین پہ پروڈیوسر صاحب چلا نہیں پا رہے ہیں یہ، تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں۔ یہ لیٹر میرے ہاتھ میں ہے، یو کین سی اٹ،
کہ اس میں کہا گیا عوامی مقامات پر حملوں میں بے گناہ لوگوں کی اموات افسوسناک ہیں، ایسے حملے ناجائز اور حرام ہیں، ایسے حملوں میں خفیہ ہاتھوں کے ملوث ہونے کو بھی قطعاً فراموش نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان کے مسلمانوں پر حملے کر کے ان کو اسلام سے محبت کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ وہ جب کسی عسکری تنظیم کو قابو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے وحشیانہ دھماکے کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو دس واز این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ٹوڈے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائلاگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے دیکھ ہی لیا کہ عسکری قیادت کی ریزرویشن کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ اسی وجہ سے آئی تھی۔ جو لوگ ریلیز کیے گئے اس میں کل بھی ہمارے پروگرام میں یہی بات کی گئی کہ آرمی کی صرف نوڈ تھی مگر ان کو بتایا نہیں، صرف بتایا گیا ان کو، مگر جو طالبان کے مطالبات ہیں ان پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے۔ اب تک جو لوگوں کے ریلیز ہونے کا معاملہ ہے طالبان کی طرف سے اس میں کوئی خاطر خواہ چیز نظر نہیں آئی، اس سے بھی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ میرے انتہائی سینئر مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ کو کروائے دیتی ہوں۔ شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دی شو۔ شیخ روہیل اصغر صاحب PMLN کے لیڈر، اینڈ حیدر رضوی صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر، تھینک یو ویری مچ جینٹلمین فار جوائننگ می آن دی شو۔ آپ تمام حضرات سے پہلے گزارش، آج جو اسلام آباد میں ہوا وہاں لوگوں نے کیا کہا، لیٹس لسن ٹو دیم۔ یہاں پہ تقریباً ایسے بندے تھے کہ 12 10 15 تو ایسے بندے تھے کہ جس کے جو پاؤں ایک جگہ پہ پڑے تھے اور سر ایک جگہ پہ تھے اور ہاتھ ایک ہی جگہ پہ پڑے ہوئے تھے۔ پھر جو ہے بعد میں کچھ ایسے تھے کہ مطلب پرائیویٹ گاڑیوں میں لوگوں نے ڈال دیا نا کہ اس کو رکھا، پھر بعد میں گاڑیاں آ گئی، تقریباً 15 20 تو ایسے مطلب تھے، ایسے زخمی تھے کہ مطلب اس کے بچنے والے نہیں تھے۔ ہم نے دیکھی کہ بس لوتھرے بکھڑے پڑے تھے، ڈرے ہوئے تھے، لوگ سہمے ہوئے تھے، بس ایک دم ہی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہم لوگ ادھر کھڑے تھے، میں خود اور میرے ساتھ میرا بھائی ہے وہ بولی کر رہا تھا، اس یہ سامنے کاٹنے پڑے ہوئے ہیں، ایک دم دھماکہ آواز ہوئی ہے، ہم لوگ ادھر کچھ لوگ گر رہے بھاگے پیچھے، میں ادھر آئے دیکھا تو بھائی ادھر آدمی تاڑا آدمیوں کے ہاتھ جاتے پڑے تھے، ایک آدمی کو وہاں سے اس جگہ پہ آ کے آدھا تاڑا اس کا سیر ہو رہی ہے ادھر سے اوپر ادھر آ کے گرے۔ باقی اللہ جانے جی کیا واقعہ کس طرح ہوا ہے، خودکش ہے یا اس ٹائم کوئی چیز رکھی گئی ہے کسی طرح کی، واللہ یہ جانتا ہے۔ ایک دم دھماکہ ہوا اور تقریباً 15 سے تو 20 لاشیں ہم لوگوں نے خود دیکھی ہیں، جو جن کے چھیترے اڑے ہیں، کوئی اس طرح مرے پڑے ہوئے تھے، 40 سے اوپر زخمی تھے جو ہم نے خود دیکھے، اور سب نے اپنے مدد آپ کر کے جو ہے نا یہ سب کو ان کو اٹھا کے کسی نے سوزوکی میں ڈالا، کسی نے ٹیکسیوں میں، کسی نے ہاتھ والی ریڈیوں میں ڈالا۔ جو افغان ان لیگل پروسیس سے یہاں سے کام کر رہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا پتہ نہیں چلتا ہے، نہ اسی کاپی نہیں ہوتی ان کے پاس، رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے نادرا میں ان کی، اور ادھر گھوم پھر رہے، یہ ہماری حکومت کی جو ہے نا ذمہ داری ہے کہ جو ہے نا یہ اس کے اوپر اقدام کرے اور جتنے افغانی باشندے اس کو رجسٹرڈ کرا دے باقاعدہ یہاں پر اسلام آباد سبزی منڈی۔ اس واقعے کی ذمہ داری انتظامیہ پر جاتی ہے، یہ دارالحکومت کی مارکیٹ ہے، جس طرح آپ نے سیکیورٹی فراہم کی ہے دوسری مارکیٹس کو اسلام آباد کی، اس فروٹ سب سے اہم مارکیٹ ہے اسلام آباد کی، اس کو کیوں نہیں آپ نے سیکیورٹی فراہم کی، اس کو پراپر باؤنڈڈ کیوں نہیں؟ آپ نے سنا کہ لوگوں کی کیا ریزرویشنز ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھ لی ہوں گی کہ یونائٹڈ بلوچ آرمی کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے اس دھماکے کی۔ کل والے کے بارے میں بھی سعد رفیق صاحب کا منسٹر ریلوے یہی خیال تھا کہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا یہ لیش بیک ہے۔ حیدر عزیز صاحب، کل کا دھماکہ، آج کا دھماکہ، دوسری طرف ڈائلاگ کی طرف ہم گامزن ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں یا کوئی اور طاقتیں ہیں جو یہ والا دھماکے کرا رہی ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے پورے ملک کی وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور خاص طور پر ایک نیا پرسپیکٹو جو پاکستان کی دہشت گردی کی جو تاریخ ہے اس میں ابھر کر سامنے آیا ہے، اور اسلام آباد میں خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جبکہ اسلام آباد نہ صرف ہمارا دارالخلافہ ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام آباد پاکستان کا سب سے محفوظ شہر ہے، اور ہم نے اپنی پوری انٹیلیجنس اور پوری جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اور خود قانون نافذ کرنے والے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ جو دہشت گردی کی صورتحال ہوئی ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ ایک طرف جو بلوچ لبریشن گروپس ہیں شاید وہ اتنے زیادہ منظم ابھی نہیں ہے کہ جتنے دیگر گروپ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس امپیونٹی کے ساتھ اسلام آباد جیسے شہر میں یہ کارروائیاں کر سکتے ہیں تو پھر دیگر صورتحال کیا ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت وقت کو خاص طور پر
चौधरी निसार अली खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती है ये सूरत हाल, और इसे कैसे नबर्द आजमा हुआ जाता है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मासूम शहरी जो है बेचारे सब्जी मंडी के कारकुन, जाहिर है अक्सरियत उनमें गरीब लोगों की होती है, वो इस तरीके से बम धमाके से जो वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग डैमेज हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जख्मी है, तो इसको शायद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को और फिर पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दोबारा इसको देखना पड़ेगा, और जाहिर है कि कुछ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे, महज बयान देने से मसाइल शायद हल ना हो पाए। राइट। शफकत महमूद साहब, ये बात क्या अहम ज्यादा हो गई है कि हमने सिक्योर ही नहीं बनाया है? इस्लामाबाद के बारे में रिपोर्ट्स आई थी पहले, उस वक्त भी हमें एश्योरेंस दी गई कि ये सेफ है, फिर हम शोर मचाते हैं, फिर एक अटैक हो जाता है, तो रिएक्शनरी आपको नजर आ रही है सब मेथोडोलॉजी, या कोई वाकई आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद को महफूज बनाया गया है, या पाकिस्तान को? वाई जस्ट इस्लामाबाद तो महफूज जाहिर है नहीं है। इस किस्म का अगर वाकया होता है और जिसमें 25 अफराद शहीद हो जाते हैं और कई 100 के करीब जख्मी हो जाते हैं, तो फिर महफूज तो ना हुआ ना इस्लामाबाद। इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा। एक तो खैर सबसे पहले तो इंतहाई रंज, गम, अफसोस, हमदर्दी का इजहार, लेकिन उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एक तो हम चाहे जितना मर्जी रिजॉल्व कर लें, जितना मर्जी अपना इरादा मुसम्मम कर लें, हमारा जो निज़ाम है हुकूमत का वो इस हद तक तनज़्ज़ुली का शिकार है, और हम रोज़ इस्लामाबाद में रेड जोन के अंदर देखते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी होती है, तो इसलिए वो एक तनज़्ज़ुली है जो रियासती ढांचे में है। दूसरी बात यह है कि जो कमज़ोरी मुझे इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर नज़र आती है कि हमें कहा गया, चौधरी निसार साहब ने इस नेशनल असेंबली में कहा कि जी हमने घर घर का सर्वे किया है, हाउस होल्ड सर्वे किया है, और हमने अब मैप कर लिया है कि कौन कहाँ रहता है, क्या है, ये है, वो है। तो उसके बाद अगर इतना मेहनत करके और ये सारा चीज़ें बना के और मैपिंग करके और कर लिया है, तो फिर कुछ ना इंफॉर्मेशन में इजाफा होना चाहिए था। और ये जो इस किस्म के टारगेट हैं, जो कि जाहिर है कि ये टारगेट होंगे, कचहरी जो है वो जाहिर है कि टारगेट होगी, मंडी जो है वो जाहिर है टारगेट होगी, क्योंकि वहां पे लोग मौजूद होते हैं, दूसरी मार्केट्स में हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सी प्रायोरिटी करके इन जगहों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तीसरी बात, But is that possible कि आप इनको प्रोटेक्शन, एक ओपन मार्केट को क्या प्रोटेक्शन? मेरा ख्याल है कि हकीकतन जो बात है कि 100% तो प्रोटेक्शन आप नहीं दे सकते, ठीक, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक माहौल सिक्योरिटी का ऐसा बना, देखें कोई भी रियासत जो है ना हर शख्स को पुलिस नहीं कर सकती, यानी कि हर शख्स के साथ एक पुलिस वाला नहीं हो सकता, वो एक नफ्सियाती माहौल बनता है। उस नफ्सियाती माहौल से क्या होता है कि हार्डन्ड क्रिमिनल के अलावा जो बाकी लोग हैं वो लॉ अबाइडिंग हो जाते हैं, एक तरीका बनता है। और आपको बाहर में अगर आप देखें तो वो हमारे ही लोग जो लाइन नहीं बनाते, जब दुबई जाते हैं तो लाइनों में खड़े हो जाते हैं। सिस्टम के अलावा एक नफ्सियाती प्रेशर भी है ना, कि अगर आपने, हमारा निजाम इस हद तक गिर चुका है कि कोई नफ्सियाती प्रेशर तो है नहीं, लेकिन ये एक लंबी बहस है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 100% प्रोटेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन जो जाहिर ऑब्वियस टारगेट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना जो है वो उसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो। लेकिन इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन की बात नहीं है शेख गोयल साहब, उसके बाद जो रिएक्शन होता है, आपने कहाँ लेके जाना है जख्मियों को, एक केओस, कब से धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमारी एक मशीनरी क्यों नहीं सिस्टमैटिक हो रही, जैसे कि शफकत महमूद साहब कह रहे हैं। देन अगेन, पहले आपने कहा कि शायद प्रॉब्ली जो स्क्रीनिंग हुई, दे वर लुकिंग एट तालिबान एज थ्रेट, अब एक नई थ्रेट आपको इस्लामाबाद में आ गई जो इस्लामाबाद में नहीं थी। सो कल को तो फिर आप कैसे इसको कहेंगे कि ये महफूज बना लिया हमने? किस सबसे बात करेंगे? उन्होंने शायद सोच लिया कि अब हम भी धमाके करते हैं, शायद हमसे बात करेंगे ये लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफकत महमूद साहब ने तो बड़े हौसले की बात है जब ये कहते हैं, मैं यकीन करो कि अब तो मुझे शर्म आती है अल्फाज अदा करते हुए, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, और ये क्या यही करते रहेंगे? मतलब हमें समझ नहीं आ रही। जैसे मैंने आपसे सुना है, अभी तक तो नहीं आया, मेरी नॉलेज में नहीं था, अगर तो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया तो फिर तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में अमन नहीं देखना चाहती, ठीक, और इसमें जाहिर है, लेकिन हम उनको भी इल्जाम नहीं देंगे, राइट, हमें तो अपने आप को दुरुस्त करना है, ठीक, और दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, ठीक, अब इसके लिए आपको अमल करना है। अब देखें ना, एक आप डायलॉग्स कर रहे हैं और पीस डायलॉग्स कर रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं। कुछ सियासी जमातों की ये थी एक राय कि भाई इसमें
آپ کو کرنی چاہیے، امن مذاکرات کرنے چاہیے، چلیے کر لیں، آپ آپ کی کرتے ہیں۔ جماعت کی بھی یہی رائے تھی؟ جماعت کی رائے اس طرح رہی کہ کوشش یہ تھی کہ ساری جماعتیں ایک مقام پہ اکٹھی ہو جائیں، دو رائے نہ رہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ آپ اس پہ لیکن اس کو الگ ڈالا کی بعد میں بھی، کیونکہ فوج کی طرف سے بھی ریزرویشن نظر آئی، آپ نے ان کو شاید بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ یہ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں غلط فہمیاں الفاظ ادا کرنے کی وجہ سے ہوئی، تو میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی سیریس میٹر۔ میں اس پریکٹیکلی اس بات پہ آپ کو جو اگر میں نے جو آپ کے یہاں پہ دیکھا ہے، آپ اس کو کبھی بھی آپ میں نے سکیور مان نہیں لیا کر کہ یہ وہ سکتے۔ قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز میں کرنا چاہتی ہیں، میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں وہی کرنا چاہ رہا تھا نا، حکومت بھی شامل ہے، وہ کیوں نہیں نظر یہ آتی بات تو میں وہی کرنا چاہ رہا تھا کہ بلوچستان، صرف بلوچستان کی آپ پوزیشن دیکھ لیں نا، بلوچستان میں آپ نے ایسی حکومت بنائی جو کہ میجورٹی میں نہیں تھی۔ ٹھیک، ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ یہ ایک ایشو آتا ہے جی کہ جو بلوچی ہیں جو ان کو یہاں پہ حکومت نہیں دی جاتی، تو اس لیے اس حکومت کو بنایا گیا کہ چلیے ایک ان کا جو گلہ تھا، شکوہ تھا، وہ ختم ہوگا، اب وہ کسی راستے پہ آئیں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ لیکن وہاں پہ مجھے وہ نتائج ملتے نظر نہیں، کیونکہ this was not the only thing، اور بھی بہت سارے کام کر رہے تھے۔ میں نے کل بھی کہا تھا ایک پروگرام میں کہ آپ لڑنے کی بجائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حکومت میں کہہ رہا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میری تجویز ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، میں یہ کہتا ہوں اب لڑنے کی بجائے بلوچستان کو آپ ڈیولپ کریں، آپ اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہیلتھ پہ کام کرنے والا ہے، ایجوکیشن پہ کام کرنے والا ہے، اس میں پھر اور بہت سارے میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں فرسٹریشن پیدا کرتی ہے نا، اب اکانومی عثمان کی، لیکن معاشی حالت کیا ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی بلوچستان کی ڈیبیٹ از ویری امپورٹنٹ، مسلسل ہوتی ہے، لیکن اس وقت تو ہم بات ہی کریں، آپ نے دارالحکومت کو کتنا سیکیور بنایا ہے۔ آپ اسی واقعے کو اگر لے لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، اس کو سیکیور کر سکتی ہے۔ جو سامنے نظر آیا ہے، جو مواد آتا ہے کہیں سے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو مواد آیا ہے، چیزیں آتی ہیں ان کی کوئی تو گزارش کر رہا ہوں موومنٹ نا، ہوتی ہے۔ دیکھو میں افریقہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر لگائیں، آپ اپنے داخلی اور خارجی راستوں پہ، وہ آپ کے پاس آج تک ہے نہیں، جو آئے تھے وہ خراب تھے۔ جو ابھی ڈسکس ہو رہا ہے قائمہ کمیٹی کی ایک اس میں کہ کتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں اس مٹیریل کو خریدنے میں، یہ تو پھر وہ پچھلی حکومت میں آئے تھے، چائنا سے امپورٹ کیے گئے تھے، لیکن وہ شاید کام نہیں کیے، وہ خراب تھے، اب گورنمنٹ اس پہ، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ تھی پرانی بات۔ ٹھیک، میں ایک بریک لے لوں، ایک کوئک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ کیپ واچنگ 8 PM with Fariha Hazrees۔ ویلکم بیک۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ یہ کہ جو ان کے مطالبات ہیں، طالبان کو ریزرویشن یہ ہے کہ شاید وہ ایڈریس نہیں ہو رہے۔ پہلا مطالبہ فری پیس زون کا قیام، جہاں فریقین کو آمد و رفت کی سہولت ممکن ہو۔ دوسرا مطالبہ غیر عسکری قیدیوں کی غیر مشروط رہائی۔ تیسرا مطالبہ پورے ملک میں تحریک طالبان کے خلاف جاری کارروائیوں کو فوراً روک دینا۔ حیدر عزیز صاحب، اب ڈائیلاگ کے اوپر آئیں تو یہ 3 مطالبات ہیں، آپ کی دوسری جو ڈیڈ لائن وہ بھی ختم ہونے والی ہے، ان کے اوپر آپ کو کیا پروگریس نظر آ رہی ہے اب تک؟ حیدر عزیز صاحب سے ہم دوبارہ کنیکشن لیتے ہیں۔ سیم کوشچن ٹو یو، آپ کو کہاں تک اس میں ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے؟ ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ تقریباً پچھلے میرا خیال ہے شاید 2-4 مہینے میں کام، 2 ماہ میں تقریباً ٹی ٹی پی کی طرف سے دہشت گردی کا واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا، آلدو یہ جو ایک تنظیم تھی جس نے اسلام آباد میں کیا، احرار الہند شاید انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا، لیکن مطالبات کے معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ سنا ہے کچھ قیدی جو ہیں وہ چھوڑے گئے ہیں، کیا وہ عسکری تھے، نان عسکری تھے؟ اگر عسکری تھے تو پھر جاتی ہے، بٹ دین اگین اس کے اوپر بھی سوال یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ نان عسکری تھے تو وہ کیوں تھے، اور دوسری طرف کا کہنا یہ کہ ہمارے پاس ایسے نہیں تھے، غلط تاثر دے دی حکومت۔ نہیں دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر غیر عسکری تھے تو اس کے مقابلے میں طالبان نے جو غیر عسکری ہے، سلمان تحصیل صاحب کا بیٹا ہے، اس کے بعد وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے، اس کے بعد اور بھی لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا ہے، تو وہ کوئی عسکری لوگ ہیں تو ان کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک گڈ ول کا ماحول اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو غیر عسکری اگر ہیں،
لیکن جو عسکری نوعیت کے قیدی ہیں یا ہائی ویلیو پرزنرز ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ تو، میرا یہ ذاتی خیال ہے، یہ کوئی میں اپنے رائے دے رہا ہوں کہ جب مذاکرات کے بعد امن قائم ہو جاتا ہے اور امن جو ہے وہ ایک عرصے تک قائم رہتا ہے، ایک ٹرسٹ کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر قیدیوں کی ایکسچینج کا ریئل بات چیت شروع ہوتی ہے. یہ تو ہم ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں پہ نہیں پہنچے ابھی تک کہ کون سا معاہدہ ہوا ہے، کون سی ابھی تو سیز فائر جو کی بات ہوئی ہے اس کی بھی وائلیشنز ہوئی ہیں. تو جب تک یہ معاملہ سیز فائر کا لمبا نہیں چلتا، ایک ٹرسٹ کا ماحول اسٹیبلش نہیں ہو سکتا ہوتا، اس وقت تک یہ جو ہارڈ کور لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنے کا میرے تو خیال میں سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن پھر حکومت کی طرف سے اتنی آپ کو ٹف سٹانس نظر آئی، کیٹیگوریکل ڈینائل نظر آیا کہ ہم ایسا نہیں کرنے والے ہیں، جبکہ فوج کی طرف سے یہ بات کہی بھی گئی کہ ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیں حکومت کی طرف سے مجھے تو تھوڑا کنفیوژن نظر آتا ہے. یہ جو قیدی رہا کیے گئے 19 تھے یا 21 تھے یا جو بھی تھے، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی پرائم منسٹر ہاؤس سے کہا گیا کہ ان کی طرف سے چھوڑے گئے ہیں، کبھی کہا گیا کسی اور نے چھوڑے. مطلب کہ ایک قسم کی کنفیوژن نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کلیئرلی بتایا جائے کون لوگ ہیں رہا کیے گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو. ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ مذاکرات کے ذریعے امن آ سکتا ہے، لیکن ابھی ہمیں پتہ تو چلے کون لوگ رہا کیے گئے ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے بدلے میں اور غیر عسکری، اور اس کے بدلے میں جو غیر عسکری لوگ ان کے پاس ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے یا نہیں کیا. حیدر عزیز صاحب، یہ جو مطالبات ہیں کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد وارننگ بھی آتی ہے، پھر وارننگ بھی آتی ہے کہ آپ سنجیدہ نظر نہیں آئے، ریزرویشن بھی آتی ہے، اور دوسری طرف اب حملے اگر طالبان نہیں کر رہے تو کم سے کم مذمت کر رہے ہیں اس کی. سو یو تھنک دس از پروگریس؟ اور یہ دیکھیے، مذاکرات شروع کرنے سے پہلے جو ایک چیز بہت زیادہ اہم تھی وہ یہ تھی کہ کیا گورنمنٹ جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کر رہی ہے اور وہ اپنے مطالبات تسلیم کرائے گی یا سامنے سے مطالبات کو سن کر پیش رفت کرے گی. تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ شاید ہم نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات شروع نہیں کیے. اور کل بھی جو اسٹیٹمنٹس دیکھنے کو مل رہے تھے، یعنی جو ایمبیگوٹی آپ دیکھیں کہ جی 10 دنوں کے لیے سیز فائر میں اضافہ کر دیا ہے بڑی مشکل سے. اب اگر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہمیں مذاکرات کے جواب میں، کیونکہ مذاکرات صرف حکومت نہیں کر رہی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات پورا پاکستان کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کیونکہ حکومت کے پاس یہ منتخب ہونے کے حوالے سے یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے مذاکرات کرے، تو پورا پاکستان مذاکرات کا حصہ ہے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر سے، اور نان اسٹیٹ ایکٹر انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے کہ جی ہمارے مطالبات تو منظور ہوئے نہیں. تو جنگ بندی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اندر بھی بڑی دراریں پڑ رہی ہیں، اور ہمارے اندر بھی ایک ایسی صورتحال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جنگ کو دوبارہ شروع کر دیا جائے. اگر یہ مذاکرات پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتے تو شاید اس کے نتائج بالکل دوسرے ہوتے. مگر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم روشنی ڈالیں، آپ کو کیوں لگا کہ حکومت کی اسٹرینتھ نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو کدھر سے لگ رہی ہے یہ بات؟ دیکھیے، جس طریقے سے اٹیکس ہوئے ہیں ہم پہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد بھی، یعنی خود اسلام آباد میں کچہری میں وہاں پر خودکش حملے ہوئے، ججز کو شہید کیا گیا، لائرز کو شہید کیا گیا، عام لوگ شہید ہوئے، تو اس سے تو دیکھنے میں یہ صاف صورتحال سامنے آ رہی تھی. اور جس طریقے سے آخر وقت تک ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹ کر، یعنی جنگ میں ایک دوسرے کو قتل ضرور کیا جاتا ہے، مگر جس مذلت کے ساتھ ہمارے فوجیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا اور جس طرح گردنیں کاٹ کے جو ان کی ویڈیوز جاری کی اور جو ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، اس سے لگتا تھا کہ طالبان پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں اور ہم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر مذاکرات کی اپیل کر رہے ہیں. اور اگر ایک ایسی صورتحال میں جب آپ مذاکرات میں جائیں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ ڈکٹیشن لے رہے ہوں گے اور دوسرے ڈکٹیشن دے رہے ہوں گے.
اینڈ دس از واٹ یو تھنک از ہیپننگ. یہ جو بیان آیا ابھی لیٹسٹ طالبان کا، غیر عسکری قیدیوں کی فہرست حکومتی کمیٹی کے حوالے کی جا چکی ہے، مگر اب تک کوئی قیدی طالبان کمیٹی کے حوالے نہیں کیا گیا. پیس زون کے قیام پر حکومتی کمیٹی اور بعض اعلیٰ حکام کے بیانات حکومتی اداروں کے مابین عدم اعتماد کا اظہار ہیں. طالبان کے خلاف کارروائیاں جن میں گرفتاریاں، چھاپے شامل ہیں، ان کا سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے. بار بار وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ کے خیال سے اسٹرینتھ کس کی نظر آ رہی ہے زیادہ؟ ان سارے سوالوں کا جواب جب وزیر اعظم نے اپنی ایک تقریر جو پہلے دن انہوں نے کی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں، پارلیمنٹ میں، تو انہوں نے بڑا صاف ایک بیان دیا تھا کہ حملے اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے. ساتھ ایک اور بات انہوں نے چلتے ہوئے نظر آئے. ایک اور بات انہوں نے جو بڑی کیٹیگوریکلی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایک موقع دیں گے، اگر یہ خدا نخواستہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپریشن کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. ہم پورے ایک سوال سمپل جو مجھ سے بڑے لوگوں نے میں آپ کو گزارش کروں گی، پہلے میری ایک بات سنی کر رہی آپ کو. طریقہ کار کیا ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں ہوگا اور فیل ہونے کا تھریش ہولڈ کیا ہے. میں تھوڑی پہلے اپنی بات کر رہا ہوں. ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ محسوس نہیں کرتے جو بات میں بھی کرنے جا رہا ہوں وہ میری کمزوری کا اظہار کرے گی. ٹھیک. 12 سال سے ہم حالات جنگ میں ان کے ساتھ، جن سے آج آپ مذاکرات کر رہے ہیں نا، وہ ساری کی ساری گناہ، وہ ساری کی ساری برائیاں، وہ ساری اپنی کمزوریاں اور اپنی وہ ہار جو ہمارے گلے میں ڈال دی جاتی ہے کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں 10 مہینے میں آپ نے جہاں تک لکھے آئے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب کوئی برائی ڈیو ریسپیکٹ نہیں ڈالی، ہم ابھی حیدر عزیز صاحب نے تو ابھی کی بات کی ہے. میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں، میں یہ تو بات کر رہا ہوں، میں بات ڈائلاگ پروسیس کی بات کر رہا ہوں. حیدرآباد رضوی کی جماعت جو اگر بات تو کریں گے لیکن ان کے پیچھے جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ حکومت کی ناکامی کو ثابت کریں گے. یہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں اب آپ دیکھیں نا، ابھی آپ اپنے یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ اپنے فون میں کہ انہوں نے ایک مذمت کی اور اس کے بعد ذرا دیکھیے انہوں نے کہا کیا ہے، ذرا سوچ ان کی دیکھیے نا. جب ایک ایسی فورس آپ نے خود بنا دی جن کو آپ نے فری ہینڈ دیا 12 سال، آپ نے ان کو پوچھا تک نہیں، گاہے بگاہے آپ نے کہیں اپنے وہاں پہ کوئی آپریشن کیا ہوگا لیکن آپ ان کو ملیا میٹ نہیں کر سکے. آج پہلا آپشن یہ تھا جبکہ بہت ساری سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کی یہ بات تھی، اسی کو لے کے ہم آگے بڑھے نا. اب آپ مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کہ اکثری جو قیدی چھوڑے گئے یا غیر عسکری قیدی چھوڑے گئے، میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ تھے جن پہ اتنے زیادہ کوئی مطلب خوفناک قسم کے کیسز تھے. لیکن اس میں جو کنفیوژن ہے وہ ہمیں نظر آئی، پہلے پرائم منسٹر نے کچھ اور کہا، انٹیریئر منسٹری نے کچھ اور کہا، پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ فوج کو صرف بتا دیا گیا کہ یہ لوگ چھوڑ دیے گئے. فوج کے پاس تو تھے نہیں، وہ تو اگر کہیں ہوں گے تو کسی جیل یہ بتا دیں کس کے پاس مجھے تو نہیں پتا نا. میں طالبان کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں طالبان کی جو مینٹیلٹی بتا رہا ہوں آپ کو، بھیا مینٹیلٹی ان کی بتا رہا ہوں کہ جن کو آپ نے پوچھا ہی نہیں آج تک، جن کو آپ نے روکا ہی نہیں ہے، تو اب ان کی تو سوچ آپ کے سامنے نا، وہ آپ سے بات اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ ایک اسٹیٹ کے مالک ہیں. اب جب پیس زون کی بات کرتے ہیں، محمود صاحب یہ میں حیدر عزیز صاحب سے پوچھتی ہوں کہ پوچھا کیوں نہیں، لیکن اس وقت جو کنفیوژن ہے ذرا کلیئر کر کے بتائیں کہ کیا بات ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. آبویسلی نام ہے، ہمیں پتا ہے ہمیں کون سے لوگ ان سے چاہیے، جس کے اوپر پروفیسر ابراہیم کہہ دیتے ہیں ہمیں بڑی مشکل پڑ جاتی ہے ان لوگوں کی بات کرتے ہوئے کیونکہ بلاول بھٹو وہاں پہ بیان دے دیتے ہیں. ان کی کون سے لوگ ہیں، کدھر ہیں؟ آرمی کہہ رہی ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے بچے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے خواتین، تو پھر کون سے لوگ ہیں؟ بات یہ ہے کہ ان معاملات میں سب سے زیادہ نالج انفارمیشن کس کو ہے؟ سارے ریاست کے ادارے ہیں اور سارے ریاست کے ادارے حکومت کے ماتحت ہیں اور اس کے بارے میں کوئی شک یا دو رائے نہیں ہے. لیکن نالج کس کے پاس ہے؟ نالج ان کے پاس ہے جو کہ ان چیزوں کے ساتھ اتنے دیر سے ڈیل کرتے جا رہے ہیں. شاید ہمارے پاس حکومت کے پاس وہ نالج نہیں ہے، اس میں آپ ISI کہہ سکتے ہیں جو کہ بڑی ڈائریکٹلی ڈیل کرتی رہی ہے، آپ ملٹری کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ آپریشن کرتے ہیں. But they gave a categorical statement کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی تھے ان کے بارے میں نالج جو ہے وہ زیادہ ہوگی ان اداروں کے پاس. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کنفیوژن کس بات کا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، طالبان کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں. پوائنٹ از کہ جو لوگ چھوڑے گئے
اس کے اندر ریاست کے جو جتنے بھی جزو ہیں ان سب کو مل کے ان پہ فیصلے کرنے چاہیے. لیکن وہ نہیں ہو رہے. نہیں, اگر وہ نہیں ہو رہے تو پھر ممکن نہیں ہے. نہیں, اگر ایسا ممکن ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں یہ لسٹ آئیے لوگوں کی, یہ یہاں پر 100% جتنے بڑے ادارے کے صاحبان ہیں ان کی نالج میں یہ چیز ہوگی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں, میرا تھوڑا سا obviously ایجنسیز, میں ایک آج کر دوں, میں چھوٹی سی آپ کی مطلب بات اس کو کاٹ رہا ہوں. ایجنسیز اگر پاکستان کے اندر کسی کو پکڑا گیا ہے یا وہ تو ایجنسیز کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا, ان کے ہی باہر سے تو نہیں لا کے لوگ آپ نے دیے طالبان کو. جہاں تک آپ نے اگر آپریشن کے دوران کسی کو پکڑا تو ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی فوج کے کنٹرول ہوں گے, لیکن فوج نے کیٹیگوریکلی صاحب اس میں ایک چیز ہے کہ تھوڑا سا جو بھی تجربہ حکومت کا ہے اور آپ کے جو پروٹیکشن آف پاکستان بل ہے اس میں ایک جوائنٹ ٹیمز بنائی جاتی ہیں, حکومت بناتی ہے جوائنٹ ٹیم. یہ ابھی بنائی تھی نا, یہ ابھی آپ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بات کی ہے اس کے اندر. تو یہ جو سارے معاملات ہیں, کس کو چھوڑا جائے نہ چھوڑا جائے, کون ہے کیا ہے, ان کی طرف سے کس کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے, ہماری طرف سے, یہ ساری نالج کو پول ان کرنا چاہیے اور پول ان کر کے پھر اس کے اوپر بات آگے کرنی چاہیے اور ریسپروسٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کیا, آپ نے کیا کیا. تو یہ سارے معاملے, مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو ابھی اگر آج کی جو خبریں ہیں, اگر آج کی خبریں ہیں کہ جی اگر آپ حکومت کا ایک حصہ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون چھوڑے گئے ہیں, ہمیں تو بتایا نہیں گیا, ہمیں تحفظات ہیں, پرائم منسٹر ایک بات کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ ایک بات کہے, فوج کی بات آپ اپنے پاس سے میرے خیال میں ڈال رہی ہیں. سب نے کہا کہ آرمی چیف کا بیان اس لیے آیا ہے کیونکہ ان لوگوں کو چھوڑنے میں ان کو نہیں آن بورڈ لیا گیا, صرف بتا دیا گیا. نہیں, یہ ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل اس قسم کی کنفیوژن آپ پیدا نہ کریں, ایسا بالکل نہیں ہے 100%. کیونکہ آپ نے دیکھا جس دن, مجھے اگر میں غلط نہیں جا رہا, جو میری انفارمیشن ہے کہ جس دن یہ لوگ چھوڑے گئے تھے اس سے 1 یا 2 دن پہلے پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی. ٹھیک, کم بیک ٹو دس. لیکن حیدر عزیز صاحب, اتنے سال آپ حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں, اس وقت طالبان کو کنفرنٹ نہیں کیا گیا, ان فورسز کو, تو وہ اتنی اسٹرینتھ سے آ رہے ہیں شیخ سہیل صاحب کے مطابق کہ اب ان سے آپ ایک دم نہیں فورسفلی بات کر سکتے. آپ لوگوں نے کب کی تھی؟ دیکھیے, جو مجھ سے حصہ بقدر جثہ سوال کیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور ہم شاید وہ واحد جماعت تھے کہ جنہوں نے مالاکنڈ اور سوات میں بھی, جبکہ پوری پارلیمنٹ ایک طرف تھی کہ صوفی محمد کی شریعت کو لاگو کر کے وہاں پر ان کو کلی اختیار دے دیا جائے اور وہ حصہ پاکستان کے تصرف سے باہر خیال کیا جائے, ہم نے اس کی بھی مخالفت کی تھی. ہمارا اسٹانس نہ کل تبدیل ہوا تھا نہ آج تبدیل ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات کیے جانے ضروری ہیں تو پھر انیشیٹ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ساتھ ہونے چاہیے تھے, اور اگر نہیں ہو پائے تو آج ہم اس کے کانسیکوینسز کو بھگت رہے ہیں اور ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے یہ لنگر آن ہو سکتا ہے اور کیا صورتحال سامنے آتی ہے. کوئی بہت زیادہ امید وابستہ نہیں رکھنی چاہیے, اور اگر پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں تو میرے خیال سے اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن حیدر عزیز صاحب, روہیل صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ شروع سے ہی مخالف ہیں ڈائیلاگ کے بھی, اینڈ دین پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں حکومت کے بھی, تو اس لیے آپ کو اس میں کامیابی نظر نہیں آئے گی, آپ اس سیاست آ جائے گی اس کے اندر. میرے خیال سے میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا جہاں پر پاکستان کی تمام ہی سیاسی جماعتوں نے باقاعدہ دستخط کر کے اپنی منتخب حکومت کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ڈائیلاگ کرے, اور وہاں پر یہ بھی بات کی گئی تھی, پرائم منسٹر صاحب تشریف رکھتے تھے, روہل بھائی وہاں پر نہیں تھے مگر جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کو, خود پرائم منسٹر صاحب تشریف رکھتے تھے, نثار علی خان صاحب وزیر داخلہ تشریف رکھتے تھے. ان سے یہ بات کی گئی تھی کہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی چلی جائیں اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے. میرے خیال سے شفقت بھائی نہیں تھے مگر خان صاحب ضرور تشریف رکھتے تھے اس میٹنگ میں, اور وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اعتماد میں لیا جاتا رہے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تاکہ ہم اپنی اسٹیٹڈ پوزیشنز کو ریویو کر سکیں. مگر جو صورتحال ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ جب فوج اور حکومت کے پوائنٹ آف ویو میں ہی یکسانیت دکھائی نہیں دے رہی
تو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں تو آپ پھر خود تصور کر سکتے ہیں. سر یہ بات اب غلط ہے. میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے بالکل. ہم مفروضے بناتے ہیں. کہا کہ مشرف صاحب کے خلاف بیان نہیں دیں آپ, کیوں سب کو یہ پھر میں آپ کو اس میں بالکل آپ بالکل اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں گی. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گی کیوں کہا, اس لیے کہا کہ چونکہ مشرف صاحب کا کیس جو ہے وہ عدلیہ میں, اور کچھ لوگ ایسے بیانات دے رہے تھے جو ان کے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک وہ چیز میں وہ چلے ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج پر ہیں 100%, بالکل ایک پیج پر ہیں 100% اس معاملے میں. باقی جگہ پر نہیں, باقی جگہ تو اور ہے ہی نہیں ابھی آپ کے, تو یہی اس سے نپٹ لیں آپ, اور تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اب کوئی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رہا کر دیا فوج کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات کے بعد, ان کو پتا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اب طالبان سے آپ کیا کہیں گے, کیا آپ ان سے کہیں گے کہ وہ بھی ہمارے لوگ چھوڑیں؟ میں نے آپ کو ہم سیز فائر کے لیے اور لوگ چھوڑیں آپ کی اطلاع کے لیے, اگر آپ کو نہیں پتا, علم میں نہیں ہے, تو اب جو کمیٹی کو مینڈیٹ دیا گیا تھا, اب جو دوبارہ کمیٹی گئی ہے, تو اس میں یہ ایک شک شامل تھی. اور یہ بات پروفیسر ابراہیم از ناٹ دی لاسٹ ٹیم کا حصہ ہے ہونا. پھر کیا ہوا, اب دیکھیں جو ہماری ٹیم جائے گی وہ ٹیم تو اس کو چیز کو سامنے رکھے گی. حکومت کا موقف کیا ہے کہ ان لوگوں کو اب چھوڑنا چاہیے؟ یہ آپ انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ان کو چھوڑے آپ, اور چونکہ وہ غیر عسکری لوگ تھے, ان کا تعلق وہ نہیں تھا. میں تھوڑا سا دائرہ بڑھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم سارا فوکس جو کر رہے ہیں وہ فاٹا بیسڈ انسرجنسی اور ٹی ٹی پی کا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ آج کا واقعہ دیکھیں جہاں پہ ایک یونائٹڈ بلوچستان, میں حکومت سے میں یہ حکومت سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ جو نیشنلسٹ گورنمنٹ آپ نے بنائی وہاں پہ بلوچستان میں, ڈاکٹر مالک صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا, میں نے ان سے پوچھا بھی جب میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی, لیکن میں آج آپ کے توسط سے پوچھنا چاہوں گا, نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں جو پروسیس ہے اس کا کیا بن رہا ہے. ہم یہ سارا فوکس ادھر تو کر رہے ہیں, لیکن بلوچستان میں کیا, آج کے اخبارات میں آیا کہ جی پتہ نہیں یہ کل آیا شاید 31 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ایک آپریشن کے اندر, اس کے بعد ٹرین پہ دھماکہ ہوا, آج یہ سبزی منڈی. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا دائرہ اس لیے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اب یہ جو بلوچ انسرجنسی ہے جس کو فورن فنڈنگ بھی بہت سارے شواہد ہیں کہ موجود ہے, اور اس میں بہت ساری فورن طاقتیں جو ہیں اس کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہیں, تو اس کا کیا بن رہا ہے. اس کے ہم ایک طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ جو دیکھیں ہمیں مختلف قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے, مختلف شفقت محمود صاحب اتفاق سے, شفقت محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میں اسپوکسمین تو ہوں نہیں, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے اپنی ایک سپورٹ, انٹیلیجنس سپورٹ اور اپنی ایک مورل سپورٹ. وہ کے پی کیو بھی ہے جہاں پہ شفقت محمود صاحب کی ہے گورنمنٹ, اور وہاں پہ بھی بلوچستان میں بھی ہے, اور کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں. اب میں جلدی سے ایک بات کروں حوالے سے, یہ بتا دیں کہ سیز فائر آگے بڑھے گا کیونکہ آپ مدت پھر ختم ہونے والے ہیں. میں تو اس کمیٹی کا رکن نہیں ہونا, میں اس بارے میں کیسے اتنا, لیکن بات یہ ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں, میں جو میری سوچ اپنی ہے کہ حکومت نے یہ بات ان کو باور کروا دی ہے, اور یہ جو کہتے ہیں نا, یہ آپ یہ کہتی ہیں کہ میں اس لیے میں نے 12 سال کی بات کی تھی کہ آپ نے ایک ظلم کیا. ٹھیک, ڈو یو تھنک سیز فائر اب آگے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے؟ اگر سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے مذاکرات کا عمل جو ہے اس کو شدید طور پر متاثر ہوگا. رک جائے گا, پھر رکے گا یا متاثر تو ہوگا ڈیفینیٹلی. متاثر نہیں چلے گا کہ مذاکرات اب آگے چلیں گے یا نہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ جو انٹرنل ڈیٹیلز ہیں ڈائیلاگ کی, جو اوریجنل سچویشن ہے وہ تو مذاکرات کاروں کو ہی پتا ہوگی, مگر جو پرسپشن میڈیا سے ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ چیزیں کوئی بہت زیادہ بہتری کی طرف نہیں آ رہی. جو شاہد اللہ شاہد اور دیگر طالبان ترجمان کے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ٹھیک, وہ کوئی بہت زیادہ مذاکرات کے لیے فیوریبل آتے دکھائی دے رہے ہیں. حیدر صاحب انفارچونیٹلی بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, نیوز کی طرف ہمیں جانا ہے. ہم نے بات کی مذاکرات پہ, ہماری دعا یہی ہے کہ سیز فائر ہو جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات شفقت محمود صاحب کی صحیح ہے کہ دوسرے فرنٹس پر بھی نظر رکھنی ہے کیونکہ خطرات بہت زیادہ ہیں, اور اب پاکستان کو بچانا ہے تو سیریسلی ان کو ایڈریس کرنا ہے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.